اب ہم اعمال حج و عمرہ کی طرف آتے ہیں۔ اس میں ایک وضاحت شروع میں کرنا چاہتا ہوں کہ بعض احباب بڑی ترتیب سے اتنے فرائض ہے، اتنے ارکان ہیں، اتنے واجبات ہیں، اتنے مستحبات ہیں، اتنے سنن ہیں، نمبرات کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، اہتمام سے یاد بھی کرتے ہیں۔ وہ بھی طریقہ مفید ہے، بہتر ہے، اس کے اپنے فوائد ہیں۔ میرا طریقہ تھوڑا سا اس طرح ہے کہ عملی طور پر، کہ ظاہر ہے کہ اس زمانے کی اپنی سفر کے اعتبار سے کچھ ایسے سنن اور مستحبات بھی تھے جن میں سے بعض کا تو اس وقت عمل کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو عملی طور پر جو جو مراحل ہوں گے ان کو تفصیل سے واضح کیا جائے گا۔ جو جس مسلک کا عامل ہے، حنفی مکتب فکر کے اعتبار سے احناف علماء کی کتابیں پڑھیں، فرائض، سنن، واجبات دیکھیں۔ اسی طریقے سے ہمارے کوکن کے علاقے کے شوافع اور بہت سارے علاقے سے شوافع حضرات ہیں، وہ بھی جاتے ہیں، تو وہ بھی انشاءاللہ اشارات بھی اس سلسلے میں کریں گے۔ لیکن جو یہاں تربیت کے سلسلے کا جو نظام ہے وہ عملی ترتیب پر، اسی لیے اس کا نام بھی رکھا ہے حج و عمرہ، شرعی رہبری اور عملی رہنمائی۔ تو عملاً کیسے ہوگا؟ اب اس میں آتے ہیں کہ حج کی 3 قسمیں آپ میں سے اکثر جانتے ہیں۔ حج ایک ہے تمتع، دوسرا ہے قران، تیسرا ہے افراد۔ اس میں کوئی ترتیب نہیں ہے، تمتع افراد قران، افراد قران تمتع، تمتع قران افراد، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ عام طور پر ہمارے یہاں ہندوستان سے جانے والے لوگ جو ہیں نا وہ حج تمتع کرتے ہیں، لہذا قران اور افراد کے مسائل اس نشست میں بیان نہیں کیے جائیں گے۔ کسی کو افراد اور قران کے مسائل معلوم کرنے ہیں تو وہ انفرادی طور پر ملے بیٹھے، تاکہ جو ہے نا وہ تذبذب اور کنفیوژن اور کشمکش کا معاملہ نہ ہو۔ تمتع کے اندر انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے، اعمال عمرہ پورے کر لیتا ہے، اور حلق کرنے کے بعد وہ جو ہے حلال ہو جاتا ہے اور مکے کے اندر قیام کرتا ہے، یعنی عمرہ کر کے رک گئے۔ اس کے بعد ایام حج میں دوبارہ حج کی نیت سے احرام پہنتا ہے اور تلبیہ کہتے ہوئے جو ہے مینا جاتا ہے۔ پھر وہاں سے وہ اعمال حج شروع ہوتا ہے اور پھر اعمال حج کی جو ترتیب ہے اس ترتیب کو پورا کرتا ہے۔ تو یہ ہے تمتع۔ اب تمتع میں ظاہر ہے کہ پہلے جو ہے وہ عمرہ کے مسائل آئیں گے، اور عمرہ کے مسائل انشاءاللہ آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کیے جائیں گے۔ کوشش کی جائے گی انشاءاللہ کہ بہت آسانی اور سہولت کے ساتھ موضوع سمجھ میں آئے۔ حج تمتع کے اندر اب سب سے پہلا امر آتا ہے نیت کا۔ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ نیت اصل میں دل کے عمل کا نام ہے۔ دل سے نیت کرنا کہ میں حج تمتع میں عمرہ کی نیت سے عمرہ کے عمل کی طرف جا رہا ہوں، میں عمرہ کی نیت کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما، آسان فرمائے۔ یہ ایسا عمرہ ہے جس کے بعد متمتعا بہا الی الحج۔ اب جو الفاظ ہیں نیت کے، نویت العمرہ، کہ میں عمرہ کی نیت کر رہا ہوں، اللہم انی ارید العمرہ، اے اللہ میں عمرہ کی نیت کرتا ہوں، لبیک عمرۃ متمتعا بہا الی الحج۔ تو ایسے مختلف اقوال کتابوں میں لکھے ہیں، اور ان اقوال میں سے کوئی ایک ہی عبارت اور لفظ کو یاد کرنا اور اسی کو پڑھنا کوئی لازم ضروری فرض نہیں ہے۔ ہاں البتہ زبان سے نیت کرنا یہ دل کی نیت کی کیفیت کو بہتر بناتا ہے، اچھا بناتا ہے، لہذا زبان سے نیت کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہم نے یہاں پر لکھا اللہم انی ارید العمرہ فیسرھا لی وتقبلھا منی، تو یہ لفظ ہے اسی طرح لبیک عمرۃ متمتعا بہا الی الحج، کہ اللہ میں ایسے عمرہ کے لیے سفر کی تیاری کر رہا ہوں یا حاضری لے رہا ہوں، حاضر ہو رہا ہوں، جس عمرہ کے بعد حج کیا جائے گا، یعنی اس عمرہ سے استفادہ کرتے ہوئے حج کا سفر بھی مکمل کیا جائے گا۔ یعنی دونوں کے لیے الگ الگ سفر کی ضرورت ہی نہیں، ایک سفر میں دونوں عمل ایک ساتھ میں ہوں گے۔ تو یہ جو ہے تمتع کہلاتا ہے۔ اب اعمال حج پر آتے ہیں۔ اعمال حج میں بنیادی طور پر 4 اعمال ہیں۔ کتنے؟ 4۔ ایک احرام، دوسرا طواف، تیسرا صفا مروہ کی سعی، اور چوتھا بالوں کو کاٹنا، حلق یا تقصیر۔ یہ 4 اعمال ہیں، اور ان اعمال کو ترتیب سے کرنا شوافع کے یہاں فرض ہے، واجب ہے۔ ظاہر ہے کہ آج کل کے یہ حالات میں تو بغیر ترتیب کے کرنا ممکن بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال جتنے اعمال، چاہے نماز کے اعمال، روزے کے اعمال، تو اس میں ترتیب شوافع کے یہاں فرض ہے۔
تو یہاں پر بھی ترتیب کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ اب یہ 4 اعمال کی ترتیب کو سمجھے۔ دیکھیے احرام جو ہے نا، احرام بہت سی مرتبہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ احرام اس چادر کا نام ہے کہ یہ چادر کو احرام کہتے ہیں۔ چادر احرام کے الگ ہے اور نیت احرام کے الگ ہے، دونوں الگ الگ ہیں۔ اب ایک آدمی جو ہے رتنا گیری سے احرام کا کپڑا پہن کر بمبئی آتا ہے، بمبئی میں کچھ وقت گزار کے پھر ایئرپورٹ جاتا ہے، پھر ایئرپورٹ کی ساری کارکردگی مکمل کرتا ہے، اس کے بعد فلائٹ میں جا کے بیٹھتا ہے، پھر فلائٹ جو ہے ٹیک آف کرتا ہے، اور اس کے بعد کھانا وغیرہ کھانے کے بعد وہ نیت کرتا ہے۔ جب وہ نیت کرے گا تب سے اس کا احرام شروع ہو جائے گا۔ اس نے احرام کا کپڑا تو پہلے پہنا تھا، اور احرام کا کپڑا پہننے کے بعد بمبئی آئے، یا آنے کے بعد جو ایسا گرمی کی شدت ہے اور پورا کا پورا باتھ روم میں جا کر احرام نکال دیا اور غسل کر لیا، کوئی حرج نہیں ہے۔ احرام کا کپڑا جسم سے چپکے رہنا ہے، ضروری نہیں ہے۔ استنجا کے وقت میں کبھی لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے کہ کہیں ناپاکی نہ لگ جائے، استنجا میں انہوں نے نکال دیا، یا یہ کہ غسل کرتے وقت نکال دیا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو احرام کا کپڑا الگ شے ہے اور احرام کی نیت الگ شے ہے۔ احرام کی نیت وہ چاہے تو اپنے گھر سے بھی کر سکتا ہے، بمبئی آ کر سکتا ہے، ایئرپورٹ پر کر سکتا ہے، فلائٹ میں بیٹھنے کے بعد کر سکتا ہے، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ فلائٹ ٹیک آف کر لے، حتیٰ کہ کھانا وغیرہ بھی دیا جاتا ہے تو کھانا ہو جائے، کھانا کھا لیں، اس کے بعد نیت کر لیں۔ اصل تو ہے میقات سے پہلے نیت کرنا، لیکن اگر میقات آنے کے وقت میں اس کی آنکھیں لگ جائے، یا جو اعلان کرنے والے ہیں وہ اعلان کرنا بھول جائے، تو اس صورت میں میقات کے کراس کرنے کا خوف ہے، تو میقات سے پہلے احرام کی نیت کرنا۔ دیکھیے یہ میقات کی پوری شکل ہے۔ یہ جو ہے مسجد نبوی سے مدینہ کی جو میقات ہے وہ سب سے دور کی میقات ہے، 450 کلومیٹر۔ اس کے بعد ذوالحلیفہ ہے، قرن المنازل ہے، یلملم ہے، جحفہ ہے، الگ الگ جگہ کی میقات ہے۔ اس میقات کے باہر سے نیت کر کے میقات میں داخل ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص بغیر نیت کے میقات کے اندر چلا گیا تو آپ کے اس کے بعد 2 آپشن بچ جاتے ہیں، یا تو وہ میقات پر واپس چلا جائے اور میقات پر جا کر جو ہے وہ احرام کی نیت سے دوبارہ کپڑا پہن لے، یا پھر اسی حالت میں بغیر احرام کے کپڑے کے عام کپڑوں میں وہ چلا گیا مکۃ المکرمہ میں، تو بغیر احرام کے میقات سے احرام نہ پہننے کی وجہ سے ایک جانور کا دم دے دے، تو یہ 2 آپشن باقی رہ جاتے ہیں۔ بہرحال میقات سے احرام کا پہننا ضروری ہے، میقات سے پہلے ہی۔ تو اب ہم یہ بتا رہے تھے کہ آپ نکلے گھر سے، اپنے گھر سے پہنا، یا آپ نے کپڑا اگر پہن لیا، اس سے پہلے کے آداب ہیں، کتابوں میں لکھے ہیں کہ اچھی طرح غسل کر لے، اپنے زائد بالوں کو نکال دے، ناخنوں کو نکال دے، اور عطر لگا دے، جسم پر عطر اچھی طرح مل لے۔ جسم پر لگا ہوا عطر اگر احرام کے کپڑے پر لگ جائے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن احرام کے کپڑوں پر ڈائریکٹ عطر لگانے سے احتیاط کرنا چاہیے۔ بعض لوگ اس سلسلے میں بتاتے ہیں کہ ابھی نیت نہیں کی ہے، لیکن یہی بہتر اور مناسب رائے ہے کہ بچا جائے۔ ہاں کپڑے پر لگا ہے، وہ کپڑے پر لگا ہوا عطر جو ہے احرام کو لگ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ ہے میقات سے پہلے احرام کی نیت کرنا۔ اب ہاں، احرام کی نیت کے بعد بہت ساری پابندیاں آ جاتی ہیں۔ احرام کپڑا پہننے کے بعد نہیں بلکہ نیت کرنے کے بعد، اسی لیے کہا کہ فلائٹ میں کھانے کے بعد نیت کر لے تو اتنا سارا وقت گزر جائے گا۔ تو احرام کی نیت کرنے کے بعد جو پابندیاں ہیں اس کا اہتمام کرنا انسان پر لازم فرض اور ضروری ہے۔ اس ضمن میں پہلے ایک بات یاد رکھیں کہ احرام کا پاک ہونا شرط ہے۔ احرام کا پاک ہونا شرط ہے۔ اگر استنجا میں گئے اور جو ہے فلش یوز کیا اور اس کی وجہ سے قطرے اڑ گئے تو پھر یا تو احرام کو دھو دیں یا احرام کو بدل دیں۔ اس لیے ایک درخواست یہ بھی کی جاتی ہے کہ ایک ایکسٹرا کپڑا اپنے احرام کا اپنے ہینڈ کیری میں رکھے، جو ہینڈ بیگ اپنے فلائٹ کے اندر ہوتی ہے یا اپنے ساتھ ہمیشہ ہوتی ہے، اس کا 2 کپڑا، 2 نہیں تو کم سے کم ایک ہی کپڑا رکھ لے تاکہ کبھی کوئی ایسی ضرورت پڑے تو احرام کو تبدیل کرنے میں دشواری اور مشکل پیش نہ آئے۔ اب احرام پہننے کا طریقہ ایک خاص طریقہ ہے کہ جو ہے دونوں پیروں کو پھیلا لیں۔ انشاءاللہ اس احرام کے طریقے کو بتانے کی بھی کوشش کیا کہ دونوں پیروں کو پھیلائیں اور دونوں احرام کے کنارے یا تو ایک ساتھ جمع کر دیں یا ایک حصہ کم کر کے لگا دیں اور دوسرا حصہ طویل ہو، اور اس حصے کے کناروں کو تھوڑا سا اوپر کھونچ لیں، اور اس طریقے سے جو ہے نا اتنا مضبوط، اور احرام کے عادت نہیں ہوتی ہم کو، جو لوگ
کیرلا وغیرہ کے علاقے کے لوگ جو عادی ہوتے ہیں لنگی اس طرح کی کھلی ہوئی پہننے میں، تو ان کے لیے تو دشواری نہیں ہوتی ہے، لیکن جو لوگ عادی نہیں ہوتے ہیں، ٹریک پینٹ پہنتے ہیں، تو ان کے لیے تو دشواری ہوتی ہے۔ اس لیے اس کی پریکٹس کرے، پریکٹس میکسیمم پرفیکٹ آدمی کو پرفیکٹ بناتا ہے۔ پریکٹس نہیں ہے وہاں جا کے پھر دشواری ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، اس کو کہنا پڑتا ہے، تو اس لیے پریکٹس اچھی طرح کر لے۔ اب جیسے ہی نیت کرے گا تلبیہ شروع ہو جائے گا، اور اللہ کے بندو بہت بہت درخواست ہے کہ تلبیہ کا خوب اہتمام کرے، خوب زور و شور سے تلبیہ پڑھتے رہیں۔ عمرہ کا تلبیہ نیت سے شروع ہوگا، اور جب بیت اللہ کا طواف شروع کریں گے حجر اسود سے، اس وقت وہ تلبیہ ختم ہو جائے گا۔ حج کا تلبیہ جو اپنے قیام گاہ سے 8ویں ذی الحجہ کو یا 7 کی رات کو آگے بتایا جائے گا، تو جیسے نیت کر کے احرام پہنیں گے وہاں سے شروع ہوگا، اور جمرہ عقبہ جو 10ویں ذی الحجہ کو بڑے جمرے کی رمی کی جاتی ہے، اس وقت جمرے سے پہلے تلبیہ روکا جائے گا، بند کیا جائے گا۔ تو اب یہاں جیسے ہی آپ نے نیت کی، چاہے آپ نے گھر پر نیت کی، چاہے ایئرپورٹ پر نیت کی، یا ہمارے مشورے کے مطابق فلائٹ میں کھانا کھانے کے بعد نیت کر لی، تو اس نیت کے بعد آپ تلبیہ پڑھنا شروع کریں گے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو اس کو بہت اچھے سے یاد کر لیں، اس کے معانی اور مفاہیم کی گہرائی میں جائیں، اس کے میننگز کو اچھی طرح انڈرسٹینڈ کر لیں، سمجھ لیں، تو اس سے انسان کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ لبیک میں حاضر ہوں، اللہم لبیک اے اللہ میں حاضر ہوں، لبیک لا شریک لک لبیک میں حاضر ہوں، آپ کا کوئی شریک نہیں ہے، لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت، تمام تعریفیں اور ہر قسم کی نعمتیں لک آپ ہی کے لیے ہیں، آپ ہی کے لیے سزاوار ہیں، آپ ہی کی طرف سے ہیں، والملک اور ہر قسم کی بادشاہی صرف اور صرف آپ کی ہے، لا شریک لک آپ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو یہ تلبیہ کے عام ترجمے ہیں۔ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، آپ کا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک تعریف اور نعمت اور بادشاہت آپ ہی کے لیے ہیں، آپ کا کوئی شریک نہیں۔ یہ لفظی ترجمہ ہے، پھر اس کے معنی کے گہرائی میں جائیں تو اور بھی زیادہ چیزیں جو ہیں واضح ہوتی ہیں۔ تو بہرحال یہ احرام کے سلسلے کی چند باتیں ہیں۔ اب عمرہ میں جیسے ذکر کیا گیا تھا کہ 4 اعمال، احرام، طواف، سعی اور حلق۔ تو احرام ہم نے فلائٹ میں پہنا، احرام کی نیت فلائٹ میں کر دی، کچھ لوگ تو ایسے ہی کپڑوں میں بھی چلے جاتے ہیں اور پھر فلائٹ ہی میں جو ہے پیچھے جا کر یا واش روم میں جا کر پہنتے ہیں، لیکن وہاں تھوڑی دشواری ہوتی ہے۔ تو احرام کا کپڑا تو کم سے کم ایئرپورٹ پر پہن ہی لینا چاہیے، کیونکہ آسانی سے آدمی پہن سکتا ہے۔ احرام سے پہلے کی جو 2 رکعت نماز پڑھنی ہے وہ ایئرپورٹ پر پڑھ سکتا ہے، فلائٹ میں وہ ممکن نہیں ہوتا۔ تو پہلے احرام کی نماز اگر پہلے پڑھ لی جائے اور پھر فلائٹ میں بیٹھنے کے بعد نیت کر لی جائے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اب یہ ہے احرام مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے مکۃ المکرمہ پہنچیں گے۔ اب مکۃ المکرمہ پہنچنے سے پہلے بھی بہت سارے مراحل ہیں۔ بامبے ایئرپورٹ، جدہ یا مدینہ یا جس بھی ایئرپورٹ سے آپ جا رہے ہیں، اپنے آپ کو بالکل توجہ کے ساتھ رکھیں۔ بہت سی مرتبہ ٹور آپریٹر جو ہے وہ بیگز دیتے ہیں، ایک قسم کی بیگ ہوتی ہے، اس کے سب کے کلر سیم ہوتے ہیں، تو اپنے بیگ کا خاص نشان کر دیں، کوئی خاص قسم کا کپڑے کی چندی یا پلاسٹک کا ایسا جس سے دوسرے بیگوں کو تکلیف نہ ہو، خرابی نہ ہو، نام کے اسٹیکر، کوئی ایسی چیز جس سے دور سے ہی آپ کا بیگ جو ہے نا وہ نظر آئے، تو وہ آسانی ہو جاتی ہے، اور اپنے بیگ کی شناخت اور اس کا امتیاز الگ سے رکھیں۔ اب ہم نے کہا تھا کہ جیسے آپ احرام کی نیت کر لیں گے، کچھ پابندیاں ہم پر لازم ہو جاتی ہے۔ احرام کی نیت کرتے ہی وہ پابندیاں لازم ہو جاتی ہیں۔ وہ پابندیاں کیا ہیں؟ پہلی جو عورتوں کے لیے مخصوص ہے کہ چہرہ اور ہتھیلی کو کھلا رکھنا، یعنی بند کرنا، چہرہ اور ہتھیلی کو ڈھانکنا یہ منع ہے۔ اب پردے کی مناسبت سے مختلف اہل علم و فضل طریقے بتلاتے ہیں، اس طریقے کی مختلف جو شکلیں ہیں معلوم کر لی جاوے، کیونکہ عمر کے اعتبار سے اور فتنے کے اندیشے کے اعتبار سے اس کی مختلف طریقے ہیں، لیکن بنیادی طور پر جو حکم ہے کہ عورت کے لیے چہرہ اور ہتھیلی کو ڈھانکنا منع ہے، چہرہ اور ہتھیلی کھلی ہوئی ہوگی۔ اسی طریقے سے
بدن کے کسی حصے سے بال یا ناخن نکالنا، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، بدن سر کے بال، داڑھی کے بال، کچھ لوگوں کو اس طرح کی عادت ہوتی ہے داڑھی پر ہاتھ پھیرنے کی، یہ کرنے کی، تو یہ نہ کریں، اس لیے کہ اس طرح کے بال نکالنا یعنی نیتاً بھی بلا نیت بھی کھینچنا منع ہے، تو اپنے سر کے بال، ناخن نکالنا، یہ ساری چیزیں منع ہیں۔ تیسری بات، زوجین ہوتے ہیں میاں بیوی، تو ان کے درمیان کے آپس کے جو معاملات ہیں، جو تعلقات ہیں، جو جنسی امور ہیں، ان سارے چیزوں سے مکمل اجتناب کیا گیا ہے۔ چوتھی بات، خشکی کے جو جانور ہیں ان جانوروں کا شکار کرنا۔ اس زمانے میں تو لوگ جو ہے وہ جنگلوں سے جاتے تھے اور بیابان سے جاتے تھے، وادیوں سے جاتے تھے، ہرن کا شکار، اس کا شکار اپنے کھانے کی تقاضوں کے لیے ہوتا تھا، لیکن جب جیسا احرام کی نیت کر لی جائے گی، احرام پہن لیا جائے گا، اس کے بعد اس کی گنجائش نہیں، حتیٰ کہ کپڑوں پر چھوٹی چھوٹی جوئیں ہوتی ہے، بالوں پر جو ہوتی ہے اور چھوٹی چھوٹی مخلوق ہوتی ہے، ان کو بھی ٹچ نہیں کرنا۔ ہاں بہت موذی جانور ہے عقرب، یعنی عقرب کیا کہتے ہیں، سانپ اور بچھو۔ اب بچھو آ گیا تو ہم کہ اس کو نہیں ماریں گے، تو مطلب یہ کہ احرام کی حالت میں ہوگا، تو یہ تو پھر بڑا نقصان کر سکتا ہے۔ تو جہاں نقصان ہو تو وہاں تو وہ تکلیف دہ جانور کو، تکلیف دہ کیڑے کو تو مارنا ہے، لیکن عام حالات میں جیسے چونٹیاں ہیں وہ چل رہی ہے اپنے راستے پر، ہم کو اس سے کیا لینا دینا ہے، اور دیگر چیزیں ہیں، تو یہ کپڑوں کے اور بالوں کے جوئیں وغیرہ مارنا بھی منع ہے۔ پانچویں بات، خوشبو لگانا، خوشبودار چیز کھانا پینا، اس کی بھی ممانعت ہے، عطر کا استعمال، اسی طرح کھانے پینے میں کچھ چیزیں ایسن کی، خوشبو کی ڈالی جاتی ہیں، تو جس میں خوشبو کی نیت سے چیز، ایک تو کھانے کی خود خوشبو ہے، ٹماٹر کی اپنی خوشبو ہے، اس کے بعد جو ہے ایپل کی اپنی خوشبو ہے، فروٹس کی اپنی اپنی الگ الگ، فروٹ کے آم کی اپنی خوشبو ہے، وہ خوشبو نہیں ہے، لیکن جو خوشبو پرپسلی ڈالی جاتی ہے تو اس طرح کے خوشبو والے کھانے کو استعمال کرنا منع ہے۔ ہم لوگ صابن خوشبو والا استعمال کرتے ہیں، ٹوتھ پیسٹ ہے، تیل ہے، تیل کا لگانا ایک مستقل جو ہے ممانعت ہے، اور خوشبودار تیل لگانا تو اور زیادہ ممانعت ہو جائے گی، تو یہ منع ہے۔ اسی طریقے سے نکاح، مقدمات نکاح، نکاح کی سلسلے کی کسی کو مطلب پرپوز کرنا، یہ ایجاب اور قبول یا نکاح کی کوئی کارروائی احرام کی حالت میں نہیں ہوگی۔ مرد کے لیے سر کا ڈھانکنا، خواتین کے لیے تو بتایا تھا کہ چہرے کا اور ہتھیلی کا ڈھانکنا منع ہے، اور مرد کو سر کا ڈھانکنا منع ہے، اس کا سر کھلا ہوا ہوگا۔ اور اس میں ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ یہ دو چادر جو مرد پہنتا ہے، ان دو چادروں کو پہننے کے وقت اپنے اندر احساس پیدا کرے کہ آج یہ احرام کی دو چادریں میں اپنے ہاتھ سے پہن رہا ہوں، اپنے ہاتھ سے نکالوں گا، ایک وقت وہ آئے گا کہ میری روح قبض ہو جائے گی اور دنیا والے مجھے کفن کی چادر پہنائیں گے، اور ان چادروں کو میں اپنے ہاتھ سے نکال بھی نہیں سکوں گا۔ تو جب عمل کے ہر روح کی طرف توجہ دیں گے تو اس عمل کی نورانیت، اس عمل کا پیغام ہماری زندگیوں کے، احرام کی چادر پہنتے ہوئے اپنے آپ کا احساس پیدا کریں کہ ایک دن مجھے مرنا ہے اور کفن کی اسی طریقے کی سفید چادریں پہننا ہے، لہذا اپنے اس احساس کے ساتھ عمل کرے۔ تو مرد کے لیے سر کا ڈھانکنا منع ہے۔ اسی طرح مرد کے لیے بدن کی حیت کے مطابق اہتمام والا جو کپڑا ہوتا ہے، سلا ہوا کپڑا، اس کو پہننا منع ہے۔ انڈر ویئر، بنیان، اوپر کے جو کپڑے ہیں، کوٹ ہے، کوئی بھی چیز پہنی نہیں جا سکتی صرف دو چادروں کے۔ ہاں چادر چھوٹی ہے، دو چادروں کو آپس میں ملا کر بیچ میں سل دیا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ چار ٹکڑے ہیں کپڑوں کے، ان کو آپس میں ملا کر، تو یہ بھی تو سلا ہوا ہے، لیکن یہ چادر کے جو ہے نا انداز کا ہے، تو اس لیے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے پیروں میں موزے پہننا، جوتے پہننا، جن موزوں اور جوتے کی وجہ سے پیروں کی جو ابھری ہوئی ہڈی ہے وہ چھپ جائے، اس طرح کے جوتے اور موزے پہننا ہے منع ہے۔ سلیپر پہن لیں، الگ الگ قسم کے اچھے اچھے سلیپر ملتے ہیں۔ ہاں اب سلیپر کے اندر جیسے یہ ڈائری ہے تو اس کے کنارے پر جو ہے یہ سلائی لگی ہوئی ہے، سلیپر کے کنارے پر سلائی لگی ہوئی ہوگی، تو وہ سلائی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس سے کوئی حرج نہیں ہے۔ اب جدہ ایئرپورٹ پر بہت سی مرتبہ بہت تاخیر ہو جاتی ہے، لوگ انتظار میں امیگریشن پہ کھڑے رہتے ہیں، تو پوری جو ہے اطمینان سے رہیں، وقت گزر جاتا ہے، اپنے آپ کو بے قابو نہ کریں تاکہ اپنے عمل کی روحانیت اور نورانیت ختم نہ ہو۔ اب جب جدہ سے آپ بذریعہ بس عام طور پر جو ہے آپ کو آپ کے مکے کے قیام گاہ پر لے جائیں گے، جو بھی جگہ آپ کے قیام کی ہے وہاں پر آپ کو پہنچنا ہے، وہاں پہنچ کر اب اچھی طرح فریش ہو جائیں، اگر نیند کا تقاضا ہے تو سو لیں۔ بہترین وقت جو عمرہ کا ہے وہ عشاء اور فجر کے درمیان کا وقت،
یا فجر اور ظہر کے درمیان کا وقت، یہ دو نمازوں کے درمیان کا جو وقت ہے اس میں ذرا لمبا وقت ہوتا ہے۔ تو عشاء مثلاً جو ہے 8:30 بجے عشاء ہے، 9:30 10 بجے تک لوگ جو ہے فارغ ہو کر نکل جاتے ہیں، تو 11 11:30 بجے سے آپ اپنا عمرہ شروع کریں تو 1 1:30 بجے تک اطمینان سے ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے صبح کے وقت میں فجر کے بعد تقریباً 8 8:30 بجے دن میں شروع کریں تو 10 10:30 11 بجے تک اطمینان سے، جلدی بھی ہو سکتا ہے، کسی کی اور تاخیر ہوتی ہے، کوئی وقت ڈیسائیڈڈ نہیں ہے، لیکن اس وقت میں اطمینان سے ہو جاتا ہے، بہت زیادہ بھیڑ نہیں ہوتی۔ نمازوں کے اوقات میں بہت جو ہے نمازی آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اس طرح کے تقاضے ہوتے، تو اس لیے اس کا خیال رکھیں۔ اب یہ دیکھیے حدود حرم، ایک ہے میقات کے حدود جس کے پہلے احرام کی نیت کرنا ضروری ہے، اور ایک ہے حرم کے حدود۔ حرم کے حدود کی اور زیادہ اہمیت ہے، عام حالات میں بھی اس کے بہت سارے آداب ہیں، لہذا میقات کے اندر آنے کے بعد جب ہم حرم کے حدود میں آ جائیں تو اور زیادہ اپنے آپ کو جو ہے فکر مند بنا لیں اور اعمال کی طرف توجہ دیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے سفر حج کو یاد کریں، تو اس میں اور زیادہ جو قوت پیدا ہوتی ہے۔ بہرحال میں نے کہا تھا کہ ہم جو اپنے مکہ کے قیام گاہ تک پہنچ جائیں گے تو اطمینان کر لیں، مشورہ سے وقت طے کریں، اجتماعی طور پر بھی جائیں، تو جب وہاں سے اپنی قیام گاہ سے نکلیں تو جانے آنے کے راستوں کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ کبھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ جو شخص ہے وہ چھوٹ جائے، آپ کو جو بس دی گئی ہے وہ آنے کے وقت میں آپ کو نہ ملے، تھوڑے سے پیسے اپنے ساتھ میں رکھ لیں کہ اگر انفرادی طور پر بھی آنا ہو تو دشواری نہ ہو۔ اپنے قیام گاہ کا، اپنے ہوٹل کا جو کارڈ ہے وہ ساتھ میں لے لیں، فون نمبرز لے لیں۔ بہت سارے کارڈ جو ہے نا وہ ٹور آپریٹر کے ساتھ طرف سے، حج کمیٹی کی طرف سے دیے جاتے ہیں، تو یہ سب کارڈ ہیں، تو ان کارڈوں کو جو ہے نا بڑے اہتمام سے اپنے ساتھ میں رکھیں۔ اس کے اندر جو ہے باتیں لکھی بھی ہوتی ہے، جو ٹور آپریٹر، اسی طریقے سے معلم، مکتب، تو ساری تفصیلات ہوتی ہیں، تو اس کو کچھ لوگ کڑے دیتے ہیں، کچھ لوگ بیلٹ دیتے ہیں، تو وہ ہاتھ میں پہن لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ اب گھڑی پہننا احرام کی حالت میں کوئی مسئلہ نہیں، چشمہ لگانا کوئی مسئلہ نہیں، یہ جو چھتری استعمال کرنا اس میں کوئی مسئلہ نہیں، اور اسی طریقے سے جو چپل کی بیگ ہوتی ہے اس کو استعمال کرنا اس کا کوئی مسئلہ نہیں، موبائل ساتھ میں رکھنا کوئی مسئلہ نہیں، تو بیلٹ لگانا، احرام کی چادر کے اوپر بیلٹ لگانا اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں اس کی معلومات لے لیں، علماء نے اس سلسلے کی تفصیل احکامات بتلائی۔ بہرحال مکہ میں آپ کے قیام گاہ سے آپ جائیں گے کعبۃ اللہ کی طرف، تو میں نے جیسے بتایا اپنے آنے جانے کے راستوں کو، اور جب کعبہ کے قریب رہنے بیت اللہ میں پہنچ جائیں تو اپنے جانے کے اور آنے کے راستے کو سمجھ لیں۔ پتہ نہیں جس راستے سے آپ داخل ہو رہے اسی راستے سے آپ واپس نکلیں گے یا نہیں، اب دوسری طرف پہنچ گئے تو وہاں سے یہاں کیسے پہنچیں گے، اس کو بھی ذہن نشین کر لیں۔ اس کے بعد جو مسجد میں داخلے کے آداب ہیں، ان سارے آداب کی رعایت کرتے ہوئے اہتمام کے ساتھ بیت اللہ اور حرم مکہ میں داخل ہو۔ اب ظاہر ہے ہم سب جانتے ہیں کہ حرم مکہ میں داخل ہونے کے بعد، جیسے عام مساجد میں داخل ہونے کے بعد تحیۃ المسجد پڑھی جاتی ہے 2 رکعت نماز، لیکن یہاں کا تحیہ جو ہے وہ طواف ہے، سیدھے ہم جو ہے طواف کے لیے جائیں گے۔ البتہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے، اللہ کی گھر کی عظمت، اللہم زد ھذا البیت تشریفا وتعظیما ومہابۃ، تو یہ دعائیں ہیں، آپ کو دی جائے گی انشاءاللہ، تو ان دعاؤں کا اہتمام، تو یہ عظمت کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھتے ہوئے جائیں، اور جب آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ کعبۃ اللہ آپ کو نظر آ رہا ہے تو ایک طرف بھیڑ بھاڑ بھی ہوتی ہے، وقت دیکھ کر تھوڑی ایک طرف ہو جائیں، اور وہ گھر جس پر زندگی بھر جس کی طرف رخ کر کر آپ نماز پڑھے ہیں، آج وہ اللہ کا گھر بیت اللہ آپ کے سامنے ہے، دل کی ایک کیفیت بنتی ہے، تو یہ موقع ہے کہ اللہ سے دعائیں مانگے، اللہ سے اپنی حاجات مانگے، اللہ سے اپنے تقاضوں کو رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی ہر ضرورت کو رکھیں، میرے لیے بھی دعا کریں، امت اسلامیہ کے لیے دعا کریں، ہمارے ملک ہندوستان میں امن و امان کے لیے، شانتی کے لیے، محبت کے پیغام کے لیے دعائیں کریں، تو اس طرح کی دعاؤں کا اہتمام کریں۔ دعاؤں کی قبولیت کے یہ 15 مقامات کتابوں میں لکھے ہیں، تو یہ مقامات کا بھی خیال رکھیں۔ بہرحال جب آپ بیت اللہ میں داخل ہوں گے، تلبیہ پڑھتے ہوئے اور آداب کی رعایت کرتے ہوئے داخل ہوں گے، دعا پڑھیں گے، اس کے بعد آپ مطاف میں اتریں گے جہاں طواف کیا جاتا ہے۔ جیسے آپ حجر اسود کے قریب پہنچیں گے تو وہاں سے جو ہے آپ کا طواف شروع ہوگا۔ اب مردوں کے لیے یہاں 2 عمل اضافی بتلائے جاتے ہیں، ایک ہے ازدباء، دیکھیں اس طرح کے کندھوں کو، دائیں کندھے کو اپنے احرام کی چادر سے باہر رکھنا، اور دوسرا ہے رمل، یعنی پورے 7 چکروں میں تھوڑی سینہ
پھیلا کر اور چھوٹی ہلکی رفتار سے اچک اچک کے چلنا، اس کو رمل کہتے ہیں۔ تو استباء اور رمل، استباء کہتے ہیں اپنے دائیں کندھے سے کے نیچے سے چادر کو نکال کر بائیں کندھے پہ ڈال دیں گے تو دایاں ہاتھ جو ہے نا وہ چادر سے باہر ہوگا، اس کو استباء کہتے ہیں، جو ساتوں چکروں میں ہوگا۔ اور رمل جو ہے، رمل یعنی ہلکی جو ہے اچک کر سینہ پھیلا کر اور قریب قریب کے قدم ڈال کر چلنا، اس کو رمل کہتے ہیں۔ وہ طواف کے ابتدائی 3 چکروں میں ہوگا، 1 2 اور 3 چکروں کے اندر گویا رمل کریں گے۔ ہمارا طواف کہاں سے شروع ہوگا؟ حجر اسود سے شروع ہوگا۔ تو جیسے ہم حجر اسود کے بالکل محاذات میں پہنچیں گے، آج کل تو حجر اسود کے قریب جا کر چھو کر طواف شروع کرنے کا تو کوئی معنی ہی نہیں رہا، وہ سارا ہی حصہ بند کیا ہوا ہے۔ تو اس کے محاذات میں اس کے سامنے بھی ایک پٹی لگائی گئی تھی زمین پر، وہ بھی ابھی انہوں نے نکال دی۔ اب وہ دائیں طرف ایک لائٹ ہے، اس کو دیکھ کر تھوڑا اندازہ لگا لیں، اندازہ لگا کر ایگزیکٹ ایک دم بالکل ایکوریٹ ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، آپ اندازہ لگا کر کہ ہاں ہم حجر اسود کے سامنے آ گئے ہیں تو بسم اللہ اللہ اکبر، ایسا بوسہ بھی لے سکتے ہیں، نہ بھی لے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر اب اپنا طواف آپ شروع کریں گے۔ حجر اسود ایک کارنر ہے، پھر اس کے بعد ایسے کعبۃ اللہ کے 4 کارنر ہے، تو یہ پورا چکر حجر اسود سے حجر اسود ایک شمار ہوگا۔ ظاہر ہے کہ کچھ ترتیب بتائی جاتی ہے کہ حتیم کا جو حصہ ہے، یہ حصہ آپ دیکھ رہے ہیں حتیم کا حصہ ہے، تو اس کے باہر سے طواف کریں گے۔ ظاہر ہے آج کل تو اندر سے جانے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو حجر اسود سے تھوڑا آگے بڑھیں گے، مقام ابراہیم ہے، لوگ وہاں بھیڑ لگاتے ہیں، اپنی چادر، اپنی رومال، اپنی ٹوپی، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اس پر گھستے ہیں، اپنا احرام کا کپڑا چومتے ہیں۔ یہ سارے اعمال منقول نہیں ہیں، یہ غلط ہیں، بدعات ہیں، خرافات ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے عمل کی طرف توجہ دیں پورے اہتمام کے ساتھ۔ اب پورے طواف کے اندر پڑھنا کیا ہے، اس کے لیے کوئی مخصوص دعا، کوئی مخصوص ذکر نہیں ہے، البتہ ایک مثال کہ یہ کنارہ ہمارا جو ہے حجر اسود ہے، تو یہاں سے آگے بڑھے، پھر یہ دوسرے کنارے کے محاذات میں آگے، پھر اس کے آگے بڑھے، اس تیسرے کنارہ کے محاذات میں آگے، اس کے آگے بڑھے تو یہ چوتھا کنارہ۔ تو یہ تیسرا اور چوتھا کنارہ، حجر اسود کو شمار کریں گے تو چوتھا ہوگا، اگر حجر اسود کو چھوڑ دیں گے تو 1 2 3، تیسرے اور حجر اسود کے درمیان کا جو حصہ ہے اس حصے میں ہم کو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا پڑھنی ہے، اس کے بہت معنی ہیں۔ تو بہرحال اس طریقے سے ہم جو ہے 7 چکر لگائیں گے، اور ہر چکر کے ختم ہونے کے بعد، یعنی پہلا چکر ہم نے شروع کیا بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر، پھر دوسرا چکر پر پہنچیں گے، پھر بسم اللہ اللہ اکبر، پھر تیسرا چکر پر بسم اللہ اللہ اکبر، اسی طرح 7 مرتبہ استلام کریں گے اور اپنے 7 چکروں کو مکمل کریں گے۔ جب ہمارے 7 چکر مکمل ہو جائیں گے تو اب مقام ابراہیم کی سمت میں، مقام ابراہیم کے بالکل قریب مطاف میں تو بہت بھیڑ ہوتی ہے، وہاں نماز پڑھنے جائیں گے تو اپنی نماز بھی درست نہیں ہوگی، لوگوں کو، طواف کرنے والوں کو بھی تکلیف ہوگی، تو اس کے محاذات میں پیچھے کی طرف چلے جائیں، دور تک بھی چلے جائیں، کوئی حرج نہیں ہے، اطمینان سے اپنی جا کر مختصر اور 2 رکعت نماز پڑھیں۔ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھنا ہے، تو یہ 2 رکعت کا اہتمام کرنا ہے ہم کو۔ اب یہاں جب ہم 2 رکعت نماز پڑھ لیں گے، اس کے بعد نماز سے فارغ ہو کر مختصر دعا کر کے پھر اٹھیں گے، اور زمزم کا پانی پینا مسنون ہے، کیونکہ ویسے بھی ہم مطاف میں طواف کر کے تھک گئے ہیں، اور سنت عمل ہے، تھکے نہیں ہیں، ضرورت نہیں ہے، تب بھی ہم جو ہے زمزم کا پانی پئیں گے۔ زمزم کے پانی پینے کے وقت کی جو دعائیں ہیں، زمزم کے ماء زمزم لما شرب له، کہ زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے گا اس نیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ پورا کرتے ہیں۔ پھر دعا ہے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، تو یہ دعا یاد کر لیں، یاد نہ ہو ترجمہ یاد کر لیں، اور ترجمہ بھی یاد نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگنا چاہیں اس کو مانگے۔ تو اس طرح سے آپ نے جو ہے اب آپ کا گویا طواف مکمل ہو گیا۔ ہم نے بتایا تھا کہ احرام، وہ عمرہ کے 4 عمل، ایک احرام کے ممنوعات بھی بتلا دیے، دوسرا طواف کی تفصیلات بتا دی۔ اب 2 بج گئے، صفا مروہ کی سعی اور بال کاٹنا، حلق کے تقصیر کرنا۔ تو جیسے ہی آپ جو ہے زمزم کے پانی کو پی کر فارغ ہو جائیں گے تو اب آپ صفا مروہ کی طرف جائیں، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ آیت پڑھتے ہوئے جائیں۔ اسی طریقے سے چوتھا کلمہ اور چند دعائیں ہیں، یہ ایک دعا ہے
لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ واعز جندہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ تو ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اور جیسے صفا پہاڑی پر، خیر اس زمانے میں تو 2 پہاڑیاں تھیں، اب تو وہ پہاڑیاں بھی نہیں ہیں، بس پہاڑیوں کا ایک اشارات ہیں، تو ان جگہوں پر جا کر، صفا پہ جا کر کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کریں۔ جو دعائیں ہم کو لوگوں نے کرنے کے لیے کہا ہے، یہ دعاؤں کی قبولیت کے مقامات ہیں۔ پھر صفا سے ہم جو ہے سعی شروع کریں گے۔ صفا سے مروہ 1 چکر، مروہ سے صفا 2 چکر، پھر صفا سے مروہ 3، پھر 4، پھر 5، پھر 6، پھر 7۔ تو گویا صفا سے مروہ کے 4 چکر ہوں گے اور مروہ سے صفا کے 3 چکر ہوں گے۔ صحیح معلومات نہ لینے کی وجہ سے بعض لوگ صفا اور سے مروہ سے صفا 1 چکر شمار کرتے ہیں، تو گویا 14 چکر ہو جاتے ہیں اور اس میں وہ بہت تھک جاتے ہیں۔ تو طواف میں تو یہی ہے کہ حجر اسود سے حجر اسود 1 چکر، لیکن یہاں صفا سے مروہ 1، مروہ سے صفا 2، اس طریقے کے 7 چکر مکمل ہوں گے۔ ان 7 چکروں میں جیسے صفا سے تھوڑا آگے بڑھیں گے، نیلین اخضرین 2 ہری جو ہے لائٹیں ہیں، ایک بیچ کا حصہ ہے، اصل میں یہ 2 وادیوں کے درمیان کا حصہ تھا، 2 پہاڑی تھی، یہاں صفا پہاڑی ہے، یہاں مروہ پہاڑی ہے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو جب اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنی بیوی اور اپنے دودھ پیٹے بیٹے کو وادی غیر ذی زرع میں جا کر چھوڑ دیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی سواری پر ان کو لے کر آئے، چلتے رہے یہاں تک کہ وادی غیر ذی زرع حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اشارہ کیا گیا کہ بھئی یہ جگہ ہے۔ اب وہ ایسی وادی تھی جہاں وہاں دانہ ہے، نہ کھانا ہے، نہ پانی ہے، نہ کوئی قافلہ ہے، نہ کوئی رہنے والے ہیں، نہ چرند ہے پرند ہیں، عجیب و غریب جنگل بیابان میں اور وادی غیر ذی زرع میں اللہ کا حکم ہوا کہ جو ہے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو چھوڑ دیں۔ روایات میں آتا ہے کہ جیسے سواری سے اتار کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ اور دودھ پیتے بیٹے حضرت اسماعیل کو وہاں چھوڑا اور اپنی سواری پر سوار ہو کر جانے لگے، تو حضرت ہاجرہ پیچھے کہ ابراہیم ہمیں کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو اللہ کا حکم تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام رخ بھی نہیں کر رہے ہیں، حالانکہ دل کی کیا کیفیت ہوگی ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ چنانچہ تھوڑی تیزی کے ساتھ حضرت ہاجرہ حضرت ابراہیم کے جو سواری کے سامنے آئی اور پوچھا اللہ امرک بہذا، ابراہیم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بات میں اور سر ہلایا اور کہا کہ ہاں اللہ کا حکم ہے۔ تو اس پر حضرت ہاجرہ اپنی جگہ پر دوبارہ واپس آ گئی، اس یقین کے ساتھ کہ جس اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایسی سخت آگ میں جو کئی 100 کلومیٹر کے حصے کو متاثر کرتی تھی اس کے اندر محفوظ رکھا، وہ اللہ ہمیں اس وادی غیر ذی زرع میں ضائع نہیں کرے گا۔ لیکن ماں کا جگر، ماں کے دل کی کیفیت، اب وہ تھوڑا سا پانی، تھوڑی کھجوریں ختم ہو گئی، سینے کا دودھ سوکھ گیا، اب بچہ دودھ کے لیے اور پانی کے لیے بے چین ہونے لگا، تو حضرت ہاجرہ پریشان ہوئی، ماں کی آنکھوں کے سامنے بچہ جو ہے تڑپ رہا ہے، پیاس کے لیے پریشان ہے اور اپنی ایڑیاں زمین پر رگڑ رہا ہے، تو ماں نے ان کو جو ہے بیت اللہ کے ایک خاص مخصوص حصے میں رکھا جہاں سے ان کی نگاہوں میں وہ دیکھتے، اور پھر وہ صفا پہاڑی کے اوپر چڑھتی اور تلاش کرتی کہ کوئی قافلہ ہے، کوئی پرندہ نظر آئے تو میں وہاں سے اپنے بچے کے لیے پانی لے کر آؤں، لیکن وہاں کہاں پانی ہے؟ وہاں سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نئی تاریخ کا ابتدا کر رہے تھے، کہاں نہ پانی نظر آ رہا ہے، نہ پرند ہے، نہ کوئی قافلہ ہے، نہ کوئی بشر ہے، نہ کوئی انسان ہے۔ اب جیسے حضرت ہاجرہ وہ صفا کے پہاڑی سے نیچے کی طرف جاتی، جب نیچے کی طرف جاتی حضرت اسماعیل علیہ السلام نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے، تو تیز دوڑتی اور دوسرے پہاڑی پر چلتی، بیٹے کو بھی دیکھتی کہ کوئی جانور، کوئی پرند، کوئی چرند ان کو نقصان نہ پہنچائے، اور پھر پانی بھی تلاش کرتی۔ اللہ کو حضرت ہاجرہ کے دوڑنے کی یاد اتنی پسند آئی کہ قیامت تک آنے والے مردوں کے لیے جو صفا مروہ کی سعی کریں گے ان کے لیے حکم ہو گیا کہ تم کو اس دونوں حصے میں، اس درمیان وادی کے درمیان کے حصے میں دوڑنا ہے۔ یہ ہے مقام اور مرتبہ اسلام میں عورتوں کا، اور عورت کے ایک عمل کو اللہ نے کتنی اہمیت دی، اور اس وقت دل کی جو کیفیت ہوگی، اللہ کرے کہ ہمارے عمل کے اندر بھی وہ دل کی کیفیت ہو، اللہ کے ساتھ تعلق کی وہ کیفیت ہو۔ حضرت ہاجرہ کو یقین تھا کہ اللہ اپنے فضل سے، اپنے خزانے غیب سے انتظام کریں گے، لیکن کوشش کرنا بھی اپنا کام ہے۔ کوشش کر رہی تھی، بے چین و بے قرار تھی۔ 7ویں چکر پر جب پہنچی ہے تو کیا دیکھتی ہے
کہ حضرت اسماعیل کے پیروں کے نیچے سے پانی نکل آیا۔ اب اس اللہ کی بندی کو یقین تھا کہ اللہ میری دل کی آواز کو سنیں گے۔ ماں کے سامنے تڑپتا اور پیاس سے بے چین بچہ جب ہو، اس کے دل کی کیا کیفیت ہوگی۔ اگر ہماری کیفیات اسی طرح کی بن جائیں تو یقین رکھیں کہ اللہ ہمیں بھی بغیر اسباب کے سارے تقاضوں کو پورا کریں گے۔ قرض ہے، اللہ کی طرف سے ادائیگی ہو جائے گی۔ بیمار ہیں، بڑے بڑے امراض ہیں، اللہ شفا دے دیں گے۔ اسی طریقے سے بچے نافرمان ہیں، اللہ فرما بردار بنا دیں گے۔ گھر نہیں ہے، اللہ گھر دے دیں گے۔ ساری ضروریات کی تکمیل اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر اسباب کے کریں گے۔ لیکن ضرورت ہے کہ ہمارا تعلق، ہماری قلبی کیفیت، ہمارا اللہ کے ساتھ ربط و تعلق ویسا ہو جیسے حضرت ہاجرہ کا تھا، کہ کس کیفیت میں کہ اللہ نے وادی غیر ذی زرع سے پانی نکالا۔ اب حضرت ہاجرہ اس پانی کو روکنے لگی، اس کا منڈیر بنایا تو پانی اور زیادہ تیزی سے نکل کر آگے بڑھا، اور بڑا منڈیر بنایا، پھر تیزی سے آگے بڑھا، پھر بڑا منڈیر بنایا، اور پانی بڑھنے لگا۔ تو حضرت ہاجرہ، حدیث میں آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ حضرت ہاجر پر رحم فرمائے کہ انہوں نے کہا زم زم، ٹھہر جا ٹھہر جا۔ پانی کو جب ٹھہرنے کا حکم ہوا تو اس پانی کو اللہ کے قدرت سے وہیں ٹھہرا دیا گیا، ورنہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت ہاجرہ اگر زمزم نہیں کہتی تھی تو اس پانی کے گویا نہریں پوری دنیا کے اندر ہوتی تھی اور یہ پانی پوری دنیا کے اندر پہنچ جاتا تھا۔ یہ ہے آپ کا صفا اور مروہ۔ تو اپنے صفا مروہ کے چکروں کے درمیان اللہ کی طرف متوجہ رہیں، اپنے وقت کو باتوں میں، فضولیات میں، موبائل میں ضائع نہ کریں، ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں، اپنے بچپن سے لے کر ابھی تک کے ادوار کو یاد کریں۔ کتنے محسنین ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ احسان کا معاملہ کیا۔ اپنے والدین کو یاد کریں کہ کتنا ہم سے وہ محبت کرتے تھے اور بھوکے رہتے تھے اور ہمیں کھانا کھلاتے تھے، پیاسے رہتے تھے ہمیں پلاتے تھے، روزے کی حالت میں ماں سحر کے وقت میں روٹی بنا بنا کر بچوں کو کھلاتی، جب اس کے کھانے کا وقت آتا تھا تو مؤذن اذان دے دیتا تھا، اور ایسے ہی پانی پی کر وہ روزہ رکھ لیتی تھی۔ عید کے دن میں والد اپنے بچوں کو نئے کپڑے پہناتے، نئے جوتے پہناتے، خود پھٹے پرانے اور پرانے جوتے پرانے کپڑے پہن کر اپنی عید منایا کرتے تھے۔ تو اپنے رشتہ داروں کو یاد کریں، اپنے محسنین کو یاد کریں، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے تو اس کے لیے دعائیں کریں، اس کے لیے معافی مانگے، اور اس طرح اپنے صفا مروہ کے 7 چکروں کو، صفا پر بھی دعا، مروہ پر بھی دعا، صفا پر بھی دعا، مروہ پر بھی دعا، صفا پر بھی دعا، مروہ پر بھی دعا، صفا پر بھی دعا۔ تو یہ جو ہے 7 چکروں میں، یعنی صفا مروہ، صفا مروہ، صفا مروہ، اور آخر میں بھی جو ہے صفا سے مروہ۔ تو ہر چکر میں جو ہے نا ہر جگہ رک کر دعا کرنا، بھیڑ رہتی ہے تو موقع محل دیکھ کر مختصر دعا کریں، اور پھر اس طریقے سے ہمارا صفا مروہ مکمل ہو جائے گا۔ اب صفا مروہ مکمل ہونے کے بعد آخری عمل بچ جاتا ہے حلق، یعنی بال کٹانا اور اپنے سر کے بال نکال لینا، اس کو حلق کہتے ہیں۔ بہتر تو افضل تو یہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دعا کی اس شخص کے لیے جو اپنے پورے سر کے بال کو نکالے گا، حلق کرے گا، اس کے لیے 3 مرتبہ دعا کی گئی ہے۔ اور جو قصر کرتا ہے، تھوڑے تھوڑے بال کاٹتا ہے، بہتر تو یہی ہے کہ وہ مشین کے ذریعے سے چھوٹے چھوٹے کروا لے۔ اگر قصر کرنا بھی تو پہلے تو بہتر، افضل اور اچھا عمل یہی ہے کہ اپنے پورے بال کاٹ لیں، اگرچہ کہ صبح عمرہ کرنے والا شام میں واپس عمرہ کی نیت کر رکھتا ہے تب بھی وہ کاٹیں، شام میں پھر خالی ایسے بس طرح گھما دے گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ بہت سے لوگ کہ ابھی عمرہ ہے، عمرہ کے فوراً بعد حج ہونے والا ہے تو اس لیے ہم کو ابھی قصر کرتے ہیں، نہیں، ابھی بھی آپ حلق کریں، بعد میں بھی حلق کریں۔ میں تو کہہ رہا ہوں صبح آپ نے عمرہ کیا، شام بھی عمرہ کر رہے ہیں، دونوں مرتبہ حلق کریں، تو اس میں افضلیت پر عمل کرنا چاہیے۔ تو یہ جو ہے آپ حلق کریں گے۔ اب حلق اور قصر بہت ساری خواتین جو ہے نا اللہ ان کو سمجھ دے کہ وہ وہیں مروہ پر کھڑے ہو کر اپنے، خواتین کو تو صرف ایک پوروے کے برابر اپنی چوٹی کا تھوڑا سا حصہ نکال کے کاٹ دینا ہے، وہ اپنے احرام سے باہر آ جاتی ہے، حلال ہو جاتی ہیں۔
لیکن وہ وہاں کاٹنا ضروری نہیں، بالوں کا چھپانا فرض ہے، واجب، ضروری ہے، یہ پردہ ہے، لہٰذا اپنے ہوٹل میں جا کر اس کو اپنے باتھ روم میں اطمینان سے کاٹ لے، کوئی مسئلہ نہیں۔ مردوں کے لیے ضروری نہیں ہے کہ مکے کے آس پاس ہی اپنے قیام گاہ میں، عزیزیہ میں، یا جہاں بھی قیام گاہ وہاں چلے جائیں اور وہاں پر جا کر اطمینان سے اپنے حلق کرا لیں۔ تو جیسے ہی حلق ہو جائے گا ہم حالت احرام سے گویا نکل جائیں گے اور حلال ہو جائیں گے۔ تو جو ممنوعات احرام تھے، خوشبو کا استعمال، ازدواجی معاملات کی بات تھی، اسی طریقے سے خوشبو والا کھانا کھانے کی بات تھی، تیل لگانے والی بات تھی، بال کو نہ نکالنے والی بات تھی، ناخن کو نہ نکالنے والی بات تھی، تو یہ ساری باتیں اب اس کے لیے جائز ہو جائے گی اور اس کے عمل کی اس کے لیے گنجائش ہو جائے گی۔ سب سے اہم کہ 2 احرام کے کپڑے اتار کر اب اپنے گھریلو کپڑے پہنیں گے۔ ہاں ایک اہم بات کہ خواتین کے لیے احرام، ان کے لیے کوئی خاص احرام کے کپڑے نہیں ہیں، ہاں سنت ہے یا مستحب ہے کہ وہ سفید کپڑے اپنے احرام کے لیے مخصوص کر لیں، لیکن ظاہر ہے کہ سفید کپڑے پر بھی ہماری مائیں بہنیں کالا برقع پہن لیتی، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی خاص کپڑا، کوئی خاص طرز کا کپڑا، کوئی خاص طریقے کا بنا ہوا کپڑا، ایسا کچھ بھی ان کے لیے مخصوص نہیں ہے۔ ہاں جو عام حالات میں پردے کے احکامات ہے، بالوں کو چھپانا، اپنے جسم کی جو ہے بیوٹی کو اور خوبصورتی کو چھپانا، وہ تو جیسے عام حالات میں حکم ہے وہ تو اس وقت میں اور مزید اس کا حکم ہو جائے گا۔ تو اٹریکشن والا موضوع نہ رکھنا اور بہت چست لباس نہ پہننا، لباس کے ذریعے سے جسم کے حصوں کا نظر آیا ایسا نہ ہونا، تو یہ ساری چیزیں تو عام حالات میں بھی ہیں۔ البتہ ان کے لیے کوئی خاص احرام کے کپڑے نہیں ہیں، جیسے مردوں کے لیے 2 چادریں ہیں، تو جیسے مرد بال کاٹیں گے، حلق تقصیر کر لیں گے، وہ 2 چادریں اپنی اتار کر اپنے عام کپڑے پہنیں گے اور الحمدللہ عمرہ مکمل ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایک ایک عمل کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائیں۔ أسمو وأجتاز السماء جلالا، فأزيد أسراب الغيوم جمالا، وألون الدنيا بأجمل بسمة، وأكون للخير العميم مثالا. أسمو وأجتاز السماء جلالا، فأزيد أسراب الغيوم جمالا، وألون الدنيا بأجمل بسمة، وأكون للخير